SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल और SMI का सिर्फ फेसबुक का जो मेरा पेज है पब्लिक फिगर, उस पर आपसे फिर मैं मुखातिब हूँ। हम मिल रहे हैं और 3 दिसंबर को मनाया जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का इंटरनेशनल डे। यूनाइटेड नेशंस का दिन मनाया जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, और ये यहाँ भी तकारीब होती हैं, सब जगह होती हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात की है या जिनकी इंटरव्यू या जिनकी बात आप सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। लेकिन डिसेबिलिटीज होती क्या है, पहले हम ये समझें। एक है फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको कहते हैं मोटर डिसेबिलिटी, यानी फिजिकली आपकी मूवमेंट किसी तरह रेस्ट्रिक्ट हो। लेपरेसी क्योर्ड पर्सन्स, इन्हें भी माना जाता है, क्योंकि आप देखते हैं उनके हाथ पैर में वगैरह में वो जो निशानात होते हैं, चीजें गल गई होती हैं, बहुत कुछ होता है। सेरेब्रल पैल्सी को भी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बहुत सी हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मेंटल बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और पार्किंसन डिजीज वगैरह जो है, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं। इसके अलावा जिस्म के हर हिस्से में अगर कोई डिसेबिलिटी है, चाहे वो आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, चाहे आंखों की है, कान की है, जबान की है, हाथ पैर की है, मोटर सिस्टम की है, आपकी बोलचाल की है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी जो है उनका दिन मनाया। मामला ये नहीं है कि हम कुछ सारे टाइम कहते हैं कि इसकी रिजर्वेशन उसकी रिजर्वेशन, वो एक अलग बात है। बात मैं कहता हूं होता क्या है कि कितने हमारे हॉस्पिटल, कितने हमारे कॉलेज, कितने हमारे स्कूल और दफ्तर एक्सेसिबल हैं पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए, सोचने की बात है क्या कि वो आसानी से आ सकें, जा सकें, चल फिर सकें? नहीं है। जिस इदारे में मैं था वो भी नहीं है। और हमारे साथ एक अजीब सा वाक़ा हुआ, बाद में सुनाऊंगा आपको वाक़या क्या है, वो बहुत अहम है सबके लिए और खासकर हमारे लिए भी आई ओपनर था वो, जिस महकमे का मैं सरबराह था उसके लिए। लेकिन पहले हम बात सुनेंगे एक लड़की की जो व्हील चेयर बाउंड है। उसका मतलब ये है कि जब ये डिसेबिलिटी है तो फिर उसके बाद बच्चा जो है ये उम्मीद किया जाता है गोद गोद घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये खुद बयान करती हैं अपनी कहानी। 4-5 मिनट आप सीरियसली सुनिए इनकी कहानी और तवज्जो दीजिए जो उसमें कंटेंट है उस पे, और तनकीद ना करें बोलने की और बाकी चीजों की। मेरा नाम है खान शाहीन। मैं ईदगाह डॉक्टर अली जहां रोड डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की रहने वाली हूँ। 11th 12th मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी नवाकदल से किया, वहाँ मैंने चूज़ की मेडिकल स्ट्रीम। आफ्टर दैट मैंने क्वालिफाई किया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वाज अलॉटेड प्रोफेशनल कॉलेज एट बेमना श्रीनगर। इसके बाद मेरी इंटर्नशिप सिक्किम्स JVC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हुई। फिर उसके बाद मैंने PG किया है माइक्रोबायोलॉजी में निम्स यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। बिसाइड्स इट आई हैव आल्सो बीन इंटरेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। मैं एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ। रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है क्रिकेट टीम भी। आल्सो आई एम वर्किंग एट CRC बेमना एज ए गेस्ट फैकल्टी फॉर टीचिंग BPT स्टूडेंट्स। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो पोलियो है, PPRP, पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस और बायलेटरल लिम्बस। जो मेरी डिसेबिलिटी है वो 75% है। आई एम ए व्हीलचेयर यूजर। It happened with me due to medical negligence, injection failure in childhood. एक दिन मेरे कज़न को फुटबॉल खेलने के लिए दिल्ली जाना था। उसके पीछे पीछे घर वाले निकले थे। मैं उस टाइम 6th में पढ़ रही थी। मैं अपने आप से सोच रही थी कि बीइंग ए डिसेबल पर्सन क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊं। फिर जब वो दिन भी आया, जब मेरी सिलेक्शन निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में हुई, अगर उस वक्त मैंने उनकी बात मानी होती जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, शायद आज मैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में नॉर्मल स्टूडेंट्स को लेक्चर्स नहीं देती। जब मैंने 11th भी क्वालिफाई किया, मैम मुझे बार बार बोलती आप चेंज करो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है,
آپ کی پریکٹیکلز کھڑے ہیں، آپ کو بہت ساری ڈپارٹمنٹس میں جانا پڑے گا کلاسز کے لیے، آپ کیسے کر پاؤ گی؟ مجھے اندر سے بہت فیل ہوا تھا کہ یہ کیوں مجھے ڈس اپوائنٹ کرتی۔ جب میں نے 12th بھی کوالیفائی کیا تو بھی وہ مجھے بولتی کہ آپ چینج کرو۔ پھر میں نے ایک دن بولا میم آئی ہیو کانفیڈنٹ آئی کین ڈو آل ویری ویل انشاءاللہ۔ جب آج مجھے وہی میم دیکھتی، شاہین از اے ویل کوالیفائڈ، شی از اے مائکرو بایولوجسٹ، وہ آج پراؤڈ فیل کرتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب کسی انسان میں کچھ کرنے کی اچھا ہے تو سفلتا ضرور ملتا ہے۔ میری لائف میں جو چیلنجز بنتے تھے میں انہی پر فوکس کرتی، ہار کبھی بھی میں نے نہیں مانی۔ مائی فادر از مائی رول ماڈل، ہی از مائی اسٹرنگتھ ہو سپورٹڈ می ایٹ ایوری اسٹیج آف مائی لائف۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا اسٹڈی کے لیے، جو بھی خرچہ اٹھانا پڑتا ہے وہ میرے پاپا اٹھاتے تھے، لائک ایگزامینیشن فی، ایڈمیشن فی، ہاسٹل فی۔ My message is for government that especially abled persons get equal opportunities in every aspect of life. Lastly, my message is those parents whose children are specially abled like me, never lose hope, never give up. When Shaheen can do all in this wheelchair, why can't you? Inshallah آپ مجھ سے بھی بیٹر کر سکتے۔ خان شاہین ویل چیئر باؤنڈ مائکرو بایولوجسٹ، کھیل میں بھی حصہ لیتی ہیں، آج لیکچر دیتی ہیں، پڑھاتی ہیں نارمل طریقے سے، نارمل بچوں کو، انسانوں کو جن کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے اپیرنٹلی۔ اور بیچ میں بات آئی ان کی کہ ایک ٹیچر نے ان کو بہت ڈسکریج کیا، تم نہیں کر پاؤ گی۔ معاملہ یہ نہیں کہ ٹیچر کو یہ بری لگتی تھی، اس لیے نہیں کہا ہوگا انہیں، ان کو لگا کہ یہ دشواری میں پڑ جائے گی، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں جن حالات میں اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو مشکلیں سہنی پڑیں گی۔ ان کی ہمت اور حوصلہ تھا کہ انہیں سائنس پڑھی، آگے بڑھی اور کچھ کیا زندگی میں، اور ان کا ساتھ نبھایا ان کی فیملی نے، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ والد صاحب کا انہیں نام لیا، اس کے علاوہ آگے ہم دو اور لوگوں سے بات کریں گے۔ ایک شخص ٹیکنالوجی میں تھوڑا ماہر، ویسے بہت ہیں یہ، جنہیں ہم فزیکلی چیلنج بھی کہتے تھے اور جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ بھی کہتے ہیں ڈفرینٹلی، لیکن اس میں جو ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے تو ڈسیبلٹی ہی کہنا پڑے گا ہمیں، اور ہم ڈسیبلٹی کہنے کو برا نہ مانیں، کیونکہ اگر ہمیں دکھتا ہے کہ کوئی چیز ہے ان میں کسی بھی طریقے سے، یا فزیکلی یا ادروائز، تو لیٹس ایکسیپٹ اٹ۔ اور آگے ہمیں آخر میں جو بولیں گے وہ یہ ساری باتیں کہیں گے، بہت غور طلب ہے ان کی بات، لیکن اس سے پہلے انہیں سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹی کے موقع پہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ میں ڈاکٹر محمد مزمل اور میں ہیلتھ فاؤنڈیشن کے شہجہاں لیبارٹری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر ایز اے فزیوتھراپسٹ کام کرتا ہوں، اور ساتھ میں آئی وے ہیلپ ڈیسک جو کہ اسکور فاؤنڈیشن دہلی بیس ایک آرگنائزیشن ہے، جو ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک پارٹنر آرگنائزیشن کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی ویژولی امپیئرڈ جو جموں کشمیر میں ہیں ان کو ہم ایجوکیشن اور ووکیشنل کورسز کی جانکاری دیتے ہیں، اور تھوڑا سا ان کو ایک ایز اے موٹیویشن پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنا ایک راستہ نکالے اور اپنی لائیولیہڈ کو مطلب اختیار کر سکے، اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو مطلب کنٹریبیوٹ کرے، ہے نا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو جو مجھے اس ویڈیو کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں، کہ میں فزیوتھراپی کے ساتھ ساتھ ایک جاپنیز تھراپی بھی جانتا ہوں، جو میں 7 سال دہرادون میں نے یہ تھراپی سکھائی ہے ویژولی امپیئرڈ بچوں کو۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لائف سٹائل ڈیزیز جو آج کل جیسے ریگارڈنگ مائیگرین ہے، یا جو سروائیکل اسپونڈلائٹس ہے، لوسس یا لسٹسس ہے، چاہے لمبر سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر جیسے کبھی کبھی ایسی استھتی ہوتی ہے جیسے آسٹیو آرتھرائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ
کہ پیشنٹ بہت ہی ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, بہت سارے میڈیسن کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. تو اس میں ہم ایکیوپریشر اور جاپنیز اسٹریچنگ اور مایوفیشل ریلیز کے ذریعے سے ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور دراصل میں یہاں پر 4 مہینے سے ہوں. میں چاہتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے اس کے مادھیم سے آپ سب کو اس کی انفارمیشن ملے کہ میں ہوم وزٹس بھی پرووائڈ کرتا ہوں, یہ جو میں نے سیکھا ہے آج تک. اور اس میں آپ سب کو میں چاہتا ہوں کہ سروس پرووائڈ کروں. جو ڈاکٹرز ہے, جو آرتھوپیڈک یہ ویڈیو اگر دیکھیں گے تو ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ اپنی جو سروسز ہے جو میں نے سیکھا ہے وہ عام جو پیپل ہے ہمارے کشمیر میں ان تک پہنچا سکیں آپ کے ذریعے سے. تو مجھے بہت بہت خوشی ہوگی. اور لاسٹ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دینا چاہوں گا کہ جو مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکیں. تو میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے 7889894083 7889894083. یہ محمد مزمل ڈاکٹر فزیوتھراپی کے آج کل ہم سب کو ٹریٹ کرتے ہیں, خود دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن یہ ہنر حاصل کیا, یہ قابلیت ہے ان میں. اور یہ بات مان لیں کہ اگر یہ مجھ کو آپ کو سیکھنا ہوگا, اگر ہم کو 100% ایفرٹ لگانا ہے تو ان کو 300% ایفرٹ لگانا ہے, ایفرٹ زیادہ لگانا ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس علم کم ہوگا, علم ان کے پاس ہمارے جیسا ہوگا, زیادہ بھی ہو سکتا. اب آپ نے سنا ہوگا کس کس طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور کیا کیا انہیں سیکھا ہے اور یہ کیا جانتے ہیں, یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ صلاحیت ان میں تھی کہ ان نے یہ ہنر حاصل کیا اور اتنی پڑھائی کی اور کامیابی حاصل کی. یہ اس لیے ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا, ان کی باتیں سنائی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ویژولی امپیئرڈ ہے, دیکھ نہیں پاتا ہے, کوئی ٹھیک طرح چل نہیں پاتا ہے, کسی کا بازو ایک نہیں ہے, کسی کی اور کوئی ایشو ہے, کوئی رک رک کے بولتا ہے, کوئی دیر سے سمجھتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آئے گا, زندگی میں کچھ حاصل نہیں کرے گا. کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ اسکول میں ہوتا ہے ہمارے کہ بچہ بیٹھا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے, ٹیچر کہتا ہے یہ نالائق ہے, ماں باپ کہتے ہیں یہ پڑھنا نہیں مانتا ہے. کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ وہ بات دیر سے کیوں سمجھتا ہے, اور کیا اسے ڈسلیکسیا ہے, کیا اسے کوئی اور چیز ہے. یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سلو لرنر ہوتے ہیں, کم سمجھتے ہیں, دیر سے سمجھتے ہیں. یہ بات نہیں کہ بات نہیں سمجھیں گے, لیکن ہمارے پاس پیشنس نہیں ان کو سمجھانے کی. ہم باقیوں کے ساتھ ہی ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی جگہ رہ کے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے ہیں, بتا نہیں سکتے ہیں. آپ کو چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں, اور ان کی بات سنتا بھی کوئی نہیں ہے. آگے سمیر الحق وانی سے بات ہوگی یا وہ بات کہیں گے. میں نے کہا تھا آخر میں جو بات ہوگی وہ آپ غور طلب ہے, بڑی بہت سنیے. پہلی یہ ایسا نہیں کہ پہلی نہیں تھی. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ویورز, میں سمیر وانی آپ سے مخاطب ہوں درگملہ کپواڑہ سے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں ایک ٹیچر کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں. ٹیچر ٹرینر کا بھی کام کر چکا ہوں اور ویژولی امپیئرڈ کیٹیگری میں شامل ہوں ود 100% ویژول امپیئرمنٹ. یہ ایک ہلکا سا تعارف ہے. ہم انٹرنیشنل ڈے فار پرسنز ود ڈسیبلٹی منا رہے ہیں اور ہر سال نئے ریزولوشنز اور نئے گولز کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. آج ہم پوری دنیا کی بات نہیں کریں گے, آج ہم بات اپنے گھر کی کریں گے, اپنی علاقے کی کریں گے, اور یہاں کی بات کریں گے کہ پرسنز ود ڈسیبلٹی کن تکالیف سے گزر رہے ہیں اور کہاں کہاں پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میرا ذاتی مشاہدہ ہے, کیونکہ اب میں پرسن ود ویژول امپیئرمنٹ ہوں, بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے اور ایک نظریہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چیزوں کو 2 لیولز پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اہم میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک پرسن ود ڈسیبلٹی
اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی آج تک جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر کے رکھا ہے، کنفائنمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایگزائل موڈ پہ چلے گئے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جو سوچ ہم میں ڈیولپ ہوئی ہے نہ کچھ کرنے کی، یہ سب سے بڑی ڈسیبلٹی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر لیول پہ پروو کرنا پڑے گا کہ ہم جتنے بھی ہمارے سماج میں باقی جو لوگ ہیں، جو ہمارے ہم پلہ ہیں یا جن کے ہم اثر ہیں، ہمیں ہر لیول پہ یہ پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے برابر ہیں۔ اب بینائی سے محروم ہونا یا کوئی اور امپیئرمنٹ ہونا، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہماری آگے زندگی بڑھانے میں، ہماری ترقی میں ہماری ڈسیبلٹی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں میرے نزدیک جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے، اس سے پہلے اپنے تئیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی پرسنز ود ڈسیبلٹی کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایٹ لارج میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی ہماری جو ہے وہ اس لیول پہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ وہ پرسنز ود ڈسیبلٹی کے دکھ کو سمجھ پائے۔ ہمدردی رکھنا ٹھیک، ان کے تئیں محبت کرنا ٹھیک، لیکن ان کے دکھ میں اپنے دکھ کو دیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے نزدیک آج بھی میری بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، بہت ساری فیملیز، بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوں جن کے گھر میں پرسنز ود ڈسیبلٹی ہے، کوئی بچہ ہے، وہ اسے اس لیول تک اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اس کی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈسیبلٹی کی سب سے بڑی بات ہے کہ ایکسیپٹنس، اور وہ ایکسیپٹنس آپ کی فیملی میں پہلے آنی چاہیے، لیکن نہیں آتی ہے۔ بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی میں ایکسیپٹنس کی بہت بڑی کمی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کی ڈسیبلٹی ہے، اور اگر ہے بھی تو آپ کے تئیں ان کا رویہ ایک بہت کولڈ سا رویہ رہتا ہے۔ پرسنز ود ڈسیبلٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیمپر ہو رہی ہے جب ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس دن کو منانے کا ایک ہی زاویہ ہے، وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں پرسنز ود ڈسیبلٹی کو اپنے تئیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور سوسائٹی کو ہمارے لیے ان لوگوں کے پین، ان لوگوں کے دکھ درد کو اپنا درد مان کے ان کو چلنا پڑے گا، تب جا کر حالات بدلیں گے، اور یقینی طور سے حالات بدل سکتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہم میں ڈیولپ ہوئی۔ سمیر الحق ایک ریسورس پرسن ہے، انگلش کے اور باقی سبجیکٹس کے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ہیں۔ میری ملاقات کئی مرتبہ ہوئی ہے، بہت ذہین آدمی ہیں۔ ان نے 2-3 باتیں بہت اہم کہی جو آپ باقیوں سے نہیں سنیں گے۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص میں یہ کمی ہے یا خامی ہے یا مشکل ہے، جو آپ کہیں جو دشواری ہے، وہ پہلے سمجھ لے کہ مجھ میں کیا ہے اور مجھ میں یہ ہے، اور اس کے باوجود مجھے کچھ کرنا ہے۔ یہ نہ مان لے یہ ہے میں کچھ نہیں کروں گا، اب یہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ دونوں چیزیں نہ کہیں۔ اور یہی بات ان نے بہت سیریسلی اور بہت بار کہی کہ پہلے آپ اپنے آپ سے لڑیں، جنگ کریں، اور یہ ثابت کریں کہ میں خود اس چیز کو نہیں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کچھ کر پائیں گے۔ ایک اور بات بڑی اہم جو ان نے کہی ایمپیتھی کی بات، سمپیتھی کی نہیں۔ ایمپیتھی کیا ہوا کہ اس کی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالیں اور اس کی طرح سوچیں کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے، اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں۔ ان نے یہی کہا کہ آپ ہمارے درد کو محسوس کریں اور پھر سوچیں اس حوالے سے، اور توجہ دیں، وہ جو مقام ہے وہ دیں، جو پلیس ہمیں ملنی چاہیے وہ دیں۔ ایک چیز بہت اہم ہے، جہاں تک
डिसेबिलिटीज का ताल्लुक है, हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल है इस मामले में। ये नहीं है हेयरिंग एड लगा लिया, मैं किसी ने आंखों के लिए कुछ कर लिया या किसी ने व्हील चेयर ले आई, नहीं। आज पढ़ने की टेक्नोलॉजी है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, बोलने की टेक्नोलॉजी है, इतनी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, जो कम सुनते हैं वो ठीक तरह सुनते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए लैंग्वेज क्रिएट की गई है, जो साइन लैंग्वेज आप भी जानते हैं लैंग्वेजेस हैं, बाकी चीजें हैं, हजार चीजें टेक्नोलॉजिकल, हाथ पांव चलाने की, देखने की, काम करने की, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है, जो कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यहां उसका नामो निशान नहीं। टेक्नोलॉजी कोसों दूर रखी है हमने इन लोगों से और न लाए हैं। इसमें पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस हुई हैं इस काम में। आपको पता होगा जो पोलियो वाला बच्चा होता था पहले, आज से 30-40 साल पहले, तो वो केज जैसा उसकी टांगों का बनाते थे, वो लेके चलता था और उसमें एक एक टांग में उसका वजन कम से कम 5 से 8 किलो होता था। अब आप छोटे बच्चे को 5 किलो का एक टांग में, 4-5 किलो का दूसरी में पहना रहे हैं, तो चलेगा कैसे? और हम कहते हैं कि हम इसको चलना सिखा रहे हैं, इसको फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर इसमें एक इनोवेशन हुई, ये फाइबर ग्लास के बने, ये लाइट बने, इनका मॉडल चेंज हो गया। वो किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग। यहीं से मैं वहां ले जाऊंगा वापस आपको। इससे पहले की इजाजत लूंगा आपसे, मैंने कहा कि हमारे साथ रेडियो कश्मीर में ऐसा मामला हुआ कि हमने एक मारूफ साइंटिस्ट को बुलाया एक अहम डिस्कशन के लिए, और वो थे एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और एक और शख्स था। तो व्हील चेयर बाउंड है साइंटिस्ट। हमने कहा अब आइए, कहा हाँ मैं आऊंगा, लेकिन मैं किसी की गोद में स्टूडियो नहीं जाऊंगा, और हमारे स्टूडियो तक जाने के लिए रैंप नहीं है, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना है मैं व्हील चेयर पे हूं और आप मुझे दिखाइए आप व्हील चेयर पे मैं हूं, मैं बोलूंगा सही, मैं जानता सही हूं, तो मुझे आप स्टूडियो तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? बात तो पते की है और बात सही है। फिर हमने वो रिकॉर्डिंग मेरे कमरे में की, हम सब उसी में बैठे, क्योंकि एक रेडियो कश्मीर में एक पीछे से एक दरवाजा है जहां से रैंप है, वहां से हम उनको व्हील चेयर पर लाए और सीधा मेरे कमरे तक वो आ गए, और वहां बैठ के हमने रिकॉर्डिंग की। जो उनकी अना थी, पॉजिटिवली अना, उसको हम ठेस नहीं पहुंचा सकते थे, और उनकी बात में दम था जो उन्होंने कहा था, वो सही थी। क्या गोद में ले जाना उनको? ये हमको सोचना था कि रैंप होना चाहिए था, नहीं था। और एक ज़हीन आदमी अगर हम भी अड़ जाते, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता और उसको ठेस भी लगती। तो ये हम नहीं सोचते, ना इस मामले में हमने कोई पेशरफ्त की है, और ना फ्यूचर में लगता है कि जल्दी में कुछ ऐसा होने वाला है। हम इवेंट्स मनाएंगे, डेज मनाएंगे, बहुत से दिन होते हैं इसमें, डे मनते हैं, तकरीर होती है, सब बोलते हैं, सब चले जाते हैं, और फाइलों में काम शुरू होता है, और फिर फाइलें फंसी रहती हैं। और फिर आप जानते ही हैं कि जो स्टाइपेंड मिलता है उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है इनको, और क्या क्या हो रहा है। ये पढ़ना चाहते हैं तो हम फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, या आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम रास्ता नहीं दिखा सकते, या रास्ता हमवार नहीं कर सकते। ये हमसे कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा कंधा इनके लिए हाजिर नहीं होता।